سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ، دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام الفضل اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ تھیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس ذو الجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ دونوں اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسماء بنت امیس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام ترتیب وار یہ ہیں: محمد، عبداللہ اور اون۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما، اس سے گلے ملے اور یہ فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ اسے ہمیشہ یہ فرماتے: تمہاری شکل و صورت اور طور اتوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ مومن بہنیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفے سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 4 مومن بہنیں میمونہ اور ام الفضل بنت حارث، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ میدان دعوت و جہاد میں کردار: سیدہ اسماء بنت امیس اور اس کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی۔ میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا۔ ایک کا نام ابو بردہ تھا، دوسرے کا نام ابو رحم تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اور اشخاص بھی تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہم وہاں جعفر بن ابی طالب سے ملے، پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئیں۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا: یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ نے بتایا: یہ اسماء بنت امیس ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہی اسماء جو حبشہ میں رہی اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی؟
سیدہ اسما بولی ہاں ہاں وہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں، ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسما ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار نہ کر دوں۔ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسما نے عرض کیا اللہ کے رسول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی، جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسما فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کیوں نہ، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، وہ اس بات پر بہت زیادہ نازاں و فرخاں تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسما فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ شہید جعفر طیار کی بیوی۔ جب سیدہ اسما بنت امیس اور ان کے خاوند سیدنا جعفر طیار نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہر معرکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موطا میں جن 3 اشخاص کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم دیا، ان میں سے ایک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رباح تشریف لائے، میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شاہ سوار صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم زید بن حارثہ کو اپنا امیر بنانا، اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا امیر بنا لینا۔ سیدنا جعفر طیار نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ چلیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے۔ لشکر اسلام روانہ ہو گیا اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا کہ الصلاۃ جامعہ کی منادی کر دی جائے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا، وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا، اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔
اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امیر لشکر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ ارشاد فرمایا، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کے ذریعے سے لشکر اسلام کی مدد فرما۔ اس دن سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سیف اللہ مشہور و معروف ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے۔ سیدہ اسماء کو سیدنا جعفر کی شہادت کا کیسے علم ہوا؟ سیدہ اسماء خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں، جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گوندھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی اور انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ ان سے پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں گھبرا گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کہ آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سب شہید ہو گئے۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں آہوزاری کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آہ و بکا سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہلِ کو یہ ارشاد فرمایا، آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ خواتین سیدہ اسماء کے پاس جمع ہوئیں، انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ اس کا غم غلط ہو جو خاوند کی شہادت کی بنا پر اسے لاحق ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، کوئی نازیبا بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے تو وہ سیدنا جعفر کی وفات کے غم میں رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا جس نے ان کو مشغول کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی سیدہ ام رومان اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماء بنت امیس کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں۔ سیدہ اسماء اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماء کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا۔ امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس سے روایت کیا ہے، سیدہ اسماء سیدنا ابو بکر صدیق کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک رہیں۔ دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابو بکر صدیق پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا وہ سیدنا اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا۔ وہاں صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو نہ مانا کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے۔
مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرداز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ شیخ الاسلام سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میری آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسما کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سیدہ اسما نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزا میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ اسما کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھیں، لیکن جس دن سیدنا ابو بکر صدیق نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسما سیدنا ابو بکر صدیق کی بہت اچھی رفیق حیات ثابت ہوئیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی۔ سیدہ اسما نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند سیدنا جعفر کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس طرح سیدہ اسما اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المؤمنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ سیدنا علی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئیں اور سیدنا علی کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسما بنت امیس کے افکار و خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی و غم میں ساجی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسما کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا۔ رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت و فطانت۔ سیدہ اسما بڑی ذہین و فطین خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتیں اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتیں۔ امیر المؤمنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق کا لخت جگر تھا۔ ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رفیق حیات سیدہ اسما سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہیں۔ انہیں بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے ہوئے
دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا، اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب یہ صورتحال دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء ان کی بات سن کر فرمانے لگی، امیر المؤمنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے۔ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے۔ سیدنا اسماء اس قابل تھیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہوں اور وہ امیر المؤمنین کی رفیق حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو۔ وفات۔ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں۔ بیماری ان پر غالب آ گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے، آمین۔